الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم بزنس اور تجارت کے تعلق سے، ٹریڈ کے تعلق سے اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے اور ہمیں کیا آداب سکھائے ہیں انہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسلام نے ہمیں تجارت کا حکم دیا ہے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنے کی ترغیب دلائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے، تجارت میں جھوٹ نہ بولا جائے، مال کم بکے، انسان کی زندگی میں پروفٹ کم حاصل ہو، لیکن انسان ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ رہے، بالکل واضح اور صاف رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ تجارت کی ترغیب دلائی ہے، بلکہ نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ایک تاجر تھے، خود ایک بزنس مین تھے، اور حضرت خدیجہ اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کے تجارتی مال کو لے کر آپ عرب کے مختلف قبائل اور مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ تو تجارت کی اسلام نے بڑی رغبت دلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ وہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، چاہے اسے ہاتھ پھیلانے کے بعد کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ لیکن جو انسان لکڑی کا گٹھا اپنے سر پر اٹھا کر بازار میں لے جا کر بیچتا ہے، وہ اس انسان سے بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کر لا کر بازار میں بیچے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے مانگتا پھرتا ہو۔ تو تجارت کی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کے تعلق سے اسلام نے بڑی رہنمائیاں کی ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ لوگ جھوٹ بولے، لوگ تجارت کے اندر دھوکہ دینے کی عادت ڈالے، لوگ ڈالتے ہوں گے، مگر ایک مسلمان شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو صاف رکھے، وہ مارکیٹ کو نہ دیکھے بلکہ پبلک کی نیڈ اور ضرورت کا خیال رکھے، اور اپنے ایمان اور اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے حلال بزنس کو ترجیح دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر جو بزنس میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کی لسٹ میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے، مارکیٹ میں جانے کے بعد آپ نے تاجروں کو آواز دی کہ او تاجروں، سب کے سب آ جاؤ، آج رسول تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے بزنس مین اپنا کام چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے تاجر بھائیوں سنو، تم سب کے سب قیامت کے دن فاسق اور فاجر قوم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اے میرے تاجر بھائیوں، تم سب کے سب قیامت کے دن فاسق اور فاجر قوم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جس نے بزنس کے اندر تقوی اختیار کیا، نیکی اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالی، اور جب کسی مہلت مانگنے والے نے مہلت مانگی تو اس کی رعایت کی۔ تو آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاجروں کو کس زبان میں مخاطب کیا اور کتنی گہری نصیحت کی، جس سے ان کی دنیا، جن کے ساتھ وہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اور خود اپنی آخرت کی فکر سے متعلق یہ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث کے اندر جمع فرمائی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت، یعنی کسی کو سامان بیچنے کے بعد اس سے اس کا پیسہ یا ریٹرن لیتے وقت نرمی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کام لیتا ہو،
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو لوگ موجود تھے ان میں ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا کہ جب وہ خریدتا تھا، بیچتا تھا، لوگوں سے اپنے کریڈٹ اور ڈیبٹ کا ٹرانزیکشن کرتا تھا تو بڑی نرمی سے کام لیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جنت میں صرف اس لیے داخل کیا کہ وہ شخص خریدتے وقت، بیچتے وقت اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت انتہائی نرمی اور فیاضی کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، بزنس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو آپ انہیں سبق بھی ضرور سکھا سکتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لینے کی عادت ہوتی ہے، واپس لوٹانے میں جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، کسی مالدار شخص سے آپ کوئی چیز لے لیں اور پھر واپس دیتے اسے ٹال دیں تو یہ ظلم ہے۔ جب بھی آپ کی حیثیت ہو آپ ادا کریں اس غنی اور مالدار شخص جس سے آپ نے کریڈٹ لیا ہے اسے زیادہ دیر کے لیے نہ ٹالے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص واپس کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب بھی کسی سے قرض لے تو اسے جو ہے زیادہ دیر کے لیے پریشان نہ کرے، بلکہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو شریعت نے دونوں طرف بیلنس رکھا ہے، بائر کے پاس بھی، سیلر کے پاس بھی، دونوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں حلال اور حرام کی جہاں تمیز فرمائی ہے وہاں لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کے احکام میں سے ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ اہل اسلام کے لیے تجارت کے جن ٹائمنگ اور اوقات میں برکت رکھی گئی ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما۔ اس حدیث کو حضرت صخر بن وداع غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے تو میں نے اپنی تجارت اور اپنے ٹرانزیکشن کو صبح کے وقت میں کیا کرتا تھا، اور ایک نتیجہ ہوا کہ آج میں امیر بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہ اپنے دن کی اور اپنے تجارت کی ابتدا صبح کے اوقات کو غنیمت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت میں سودا کرنے والوں سے متعلق فرمایا کہ دو سودا کرنے والوں کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ جب تک وہ جدا نہ ہو اس چیز پر انہیں آپشن ہوتا ہے کہ بائنگ یا سیلنگ جو ہے ڈن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پھر اگر دونوں سچ بولے، لینے والا بھی اور دینے والا بھی، اور چیز کی حقیقت کو بیان کر کے بولے کہ یہ میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان جاپان ہے، یا اس کا نام چینج کیا گیا ہے، اگر انسان بزنس میں سچ کی عادت ڈالے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سودے اور ٹرانزیکشن کے اندر برکت رکھی جاتی ہے۔ اور اگر جھوٹ بول کر وہ آپس میں ٹرانزیکشن کرے، سامان کو بیچے، تو اس کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ سامان تو بک جائے گا مگر اس سے برکت ختم ہوگی۔ اس لیے خرید و فروخت کے اندر ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالے، خرید و فروخت کے اندر ہمیشہ سچائی اور راست بازی کی عادت ڈالے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً سب سے عمدہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے روزی کھائی اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے جو خود کماتا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی کہ داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے، باوجود یہ کہ نبی اور ملک اور کنگ اور ایک ایسے ایریا کے کنگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو جو نبوت اور جو بادشاہت دی گئی تھی آپ کے بعد ویسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔
انہوں نے ایسی دعا کی تھی سورہ صاد کے اندر اور دیگر قرآن کی آیتوں کے اندر ان کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو انہوں نے مانگا کہ اللہ مجھے ایسی ملکیت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو داؤد علیہ السلام کی اس ملکیت کی بنیاد پر ایک بہت بڑے بادشاہ ہونے کی حیثیت رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ہاتھ سے کمانا سیکھے، حلال کا کمانا سیکھے، سچائی کے ساتھ بات کرنا سیکھے، اور اپنے دین، اپنے اسلام کی ایک ایز اے ریپریزنٹیٹیو مارکیٹ کے اندر بننے کی کوشش کرے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم مسلمان ہیں، ہم حرام کی کمائی نہیں کھاتے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بزنس میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی بہت پیاری پیاری تعلیمات ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔